بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى في مقام آخر: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگان دین، تین باتیں مذاکرے کے طور پر کرنی ہیں. سب سے پہلی بات، امانت کس کو کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر گزشتہ سے پیوستہ عقیدے کے متعلق. اور تیسری بات، اس وقت اولاد کی تربیت میں ہمیں کس طریقے سے چوکنا پن ہو کر کے ان کی تربیت کرنا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانت اہل امانت کے حوالے کر دی جائے. اس کا پس منظر آپ اگر تفسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما و کرما و برا فتح ہوا ہے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے. بیت اللہ کو بتوں کی گندگیوں سے پاک صاف کیا، اس میں نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد بیت اللہ کے دروازے کے پاس آئے. آپ نے دیکھا کہ مطاف کے اندر آپ کے مخالفین کا ایک بڑا مجمع جمع ہے. چونکہ اب مکہ فتح ہو چکا تھا، قریش کے اندر یہ ایک بڑا قبیلہ تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، اور ان شاخوں میں حرم کی کچھ خدمتیں کچھ کے ذمے تھیں، جیسے سقایا یعنی زمزم کا پانی مہمانوں کو پلانا. یہ خدمت بنو ہاشم کے حوالے تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں، چونکہ مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے صبح فجر کے بعد سے، اشراق تک اس کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ افراد کو آپ نے آدھی رات میں ہی مکہ روانہ کر دیا تھا مزدلفہ سے، تاکہ وہ حاجیوں کو پانی پلائیں. تو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری یہ بنو ہاشم کے حوالے تھی. ایک ذمہ داری تھی علم، یعنی جنگ کے اندر جھنڈا کس کے ہاتھ میں رہے گا، یہ بھی بڑی خدمت تھی. اس کے لیے بھی قریش کی ایک شاخ متعین تھی. ایک ذمہ داری تھی حجابہ یعنی بیت اللہ کی خدمت، کہ اس کے کلید برداری یعنی چابی کس کے قبضے میں رہے گی. تو جس خاندان اور جس شاخ کے حوالے یہ ذمہ داری تھی، اس شاخ کا نام تھا شیبی. اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کے ہاتھ میں اس کی چابی تھی، ان کا نام تھا عثمان بن طلحہ الشیبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں بیت اللہ آ چکا تھا. اب سب انتظار میں تھے کہ چابی کس کے حوالے کی جائے گی. اس وقت سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور حضور کا بھی تعلق قریش کے خاندان میں بنو ہاشم سے تھا، اور ان کی ذمہ داری پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ حجاج کو زمزم کا پانی پلائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا: یا رسول اللہ، بیت اللہ کی چابی بھی بنو ہاشم کے حوالے کی جائے. اچھا موقع تھا.
مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے نہیں کی، بلکہ کہا کہ عثمان کہاں ہے؟ تو آپ نے ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو بلایا، اور بلا کر صرف چابی حوالے نہیں کی بلکہ کہا خذھا، اس کو لیجیے، خالدتن تالدتن، ہمیشہ ہمیشہ یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گا، یعنی تمہارا خاندان اس خدمت کو انجام دے گا قیامت تک، اور یہ چابی تمہارے خاندان میں ہی رہے گی۔ تو اس خاندان کے ہمیشہ رہنے کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے ہمارے علماء میں سے ایک عالم دین نے حج کے موقع پر اس خاندان کو اپنے ایک تلوار دی، کہا جب حضرت مہدی آئیں گے تو میرا یہ تحفہ ان کو پیش کرنا۔ تو حضرت مہدی آئے، ہم زندہ رہے نہ رہے، مگر حضور نے تو تمہارے خاندان کے افراد کے ہمیشہ باقی رہنے کی بشارت اس حدیث کے اندر سنا دی ہے، تو میرا تحفہ بھی حضرت مہدی کو مل جائے، خذھا خالدتن تالدتن۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانت آپ نے جس سے لی ہے اسی کے حوالے کی جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے پابند نہیں تھے، جس کو چاہتے آپ اس کو حوالے کر سکتے تھے، مگر چونکہ امانت کا مسئلہ تھا، امانت کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہے، لیکن عربی ڈکشنری میں صرف اس کا اتنا ہی مفہوم نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی قیمتی چیز کسی کو امانت کے طور پر دی، بھائی میرے یہ 5 لاکھ روپے ہیں تمہارے پاس امانت رکھو، مجھے جب ضرورت پڑے گی مجھے وہ واپس کر دینا۔ تو کسی کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوانا اور ضرورت پڑے اس کو حاصل کر لینا، ہم اس کے کہتے ہیں امانت۔ امانت کے مفہوم میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے، مگر امانت کا معنی بہت وسیع ہے۔ دوسری قرآن کی جو آیت پڑھی ہے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آخری رکوع کی آیت ہے، اس لفظ سے امانت کا یہ معنی ملتا ہے کہ کوئی شخص کسی کام کی ذمہ داری کے لیے کسی پر بھروسہ کرے کہ یہ آدمی میرا کام ہو بہو کر سکتا ہے، اس کے بھروسے کے مطابق اس کام کو ہو بہو انجام دینا، اس کا معنی بھی ہے امانت۔ ایک شخص نے اپنے کام کے لیے فلاں شخص کو کہا کہ میرا تمہارے اوپر بھروسہ ہے کہ یہ کام تم ہی انجام دے سکتے ہو، اور وہ بندہ اس کی منشا کے مطابق وہ کام انجام دیتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے امانت داری کے ساتھ کام مکمل کیا۔ اور اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے امانت میں خیانت کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دین اور شریعت کی امانت کو، دین اور شریعت کو امانت کہا گیا، یعنی میرے جو احکام ہیں ان میں 2 طرح کی باتیں ہیں کہ کچھ کاموں کو تمہیں کرنا ہے اور کچھ چیزوں سے تمہیں بچنا ہے، اس کو کہتے ہیں دین اور شریعت۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے امانت کے لفظ سے تعبیر فرمایا اور کہا کہ یہ امانت میں نے آسمانوں پر بھی پیش کی، زمین پر بھی پیش کی اور پہاڑوں پر بھی پیش کی، باوجود یہ کہ یہ زمین اور آسمان اور پہاڑ بہت طاقتور ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ ان میں ادراک کی اتنی طاقت ہی کہاں ہے کہ وہ امانت کے مفہوم کو سمجھ سکے۔ بھئی شریعت آسمان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ امانت پیش کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے امانت کے پرسپشن کے، اس کے ادراک کی طاقت کو ان کو بھی دے دی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے امانت کا مفہوم جب انہوں نے سمجھا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو اس کے اٹھانے سے انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا۔ یا اللہ اگر اس امانت کو ہم بخوبی انجام دیں گے تو آپ بدلے میں جنت دیں گے، اور اگر ہم اس کے ادا نہ کر پائے تو بدلے میں آپ کی ناراضگی اور ٹھکانے کے طور پر جہنم میں لے دو۔ ہمیں یہ منظور نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں۔ تو اللہ نے جس وقت امانت کا بار ان پر ڈالا ہے، ان میں ادراک کی طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی تھی،
اور وہ سمجھ کر انہوں نے منع کر دیا، چونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا، زبردستی نہیں تھی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا کہ اللہ جو کاموں کو کرنے کا آپ حکم دیں گے اس میں میں خیانت نہیں کروں گا، اور جن سے آپ رکنے کا مجھے حکم دیں گے ان سے 100% رکوں گا۔ اب انسان اپنے اوپر غور کرے، یہ دین، یہ شریعت جو اللہ کی طرف سے امانت ملی ہے، کیا 100% امانت داری کا میں ثبوت پیش کر رہا ہوں یا نہیں؟ لطیفے کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر مالک امانت دار ملازم کو تلاش کرتا ہے مگر خود بے ایمانی کرتا ہے، تو ہر بے ایمان سیٹھ کو امانت دار ملازم بھی تلاش ہوتی ہے۔ تو ہم یہ سب سوچیں کہ میں اپنے رب کے بارے میں کتنا امانت دار ہوں، تو یہ دین اللہ نے امانت کے طور پر ہم کو دیا۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ قرآن کی وہ سورت نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال سفید ہو گئے، یعنی یہ حکمت نازل ہونے کے بعد حضور پر اتنا بوجھ پڑا کہ بال سفید ہو گئے۔ صحابہ فرما رہے یا رسول اللہ بہت بڑھاپا جلدی نظر آ رہا ہے، تو خدا حکم نے، خدا ترکوں نے اور اس کی اخوات نے مجھے بڑا بنا۔ معمولی بات ہے امانت کی ادائیگی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے یہ بوجھ اٹھایا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا کہ اللہ کی ایک ایک نعمت میرے پاس امانت ہے، اللہ کا دیا ہوا ایک ایک عضو میرے پاس امانت ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ سمع کان، والبصر آنکھ، والفؤاد سوچنے کے لیے جو اللہ نے دل دیا ہے، اور بولنے کے لیے جو اللہ نے زبان دی ہے، یہ سب کے سب امانت ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ انسان اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے، اسی لیے خودکشی حرام ہے۔ اگر انسان یہ چاہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر دو، بھائی آپ مالک نہیں ہیں، وہ زندگی دینے والا بھی وہی ہے، آپ کو تو امین اور امانت دار بنایا ہے، اور ختم بھی وہی کرے گا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، حیات اور موت کو بھی پیدا اللہ نے کیا ہے، اور تمہیں اپنی باڈی کا اللہ نے امین اور امانت دار بنایا، اس لیے نہ اس کو ختم کر سکتا ہے نہ دوسرے کو حکم کر سکتا ہے بھئی مجھے ختم کر دو۔ آپ کو کہا اختیار ہے، آپ مالک ہی نہیں ہیں۔ تو اپنی زندگی کا انسان امانت دار ہے، اپنے ایک ایک عضو کا انسان امانت دار ہے۔ اب احادیث کے اندر اور قرآن کے اندر غور کرو، آنکھ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ نے 2 آپشن رکھے ہیں کہ ہم نے آنکھ دی ہے، موت تک تم اس آنکھ سے دیکھتے رہو، اور موت تک بینائی کی طاقت باقی رہتی ہے۔ حکم اکثری لگتا ہے، ایک آدھ کسی کی بینائی چلی گئی وہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ عمومی حالات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کے موت تک اس کی بینائی باقی رہتی ہے۔ یہ طاقت ہم نے تم کو امانت دی ہے، اور کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اور کچھ چیزیں تمہارے لیے حرام کی ہیں۔ حلال میں استعمال کرنا امانت میں 100% امانت داری، اور حرام سے بچنا یہ بھی امانت کا حق ادا کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا اس میں استعمال کرنا یہ امانت میں خیانت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ تعالیٰ سے کیسی زبردست دعا فرمائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ نفاق سے میرے قلب کو پاک کر دے، وعملی من الریاء، اور میرے عمل کو ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک کر دے، ولسانی من الکذب، اور میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ معلوم ہوا کہ آنکھ بھی امانت میں خیانت کر سکتی ہے، اور اس خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جیسا قرآن کی آیت سے معلوم ہوا، اور اس آنکھ کی خیانت سے پاکی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کان ہمارے پاس امانت ہے، زبان ہمارے پاس امانت ہے، ان سے وہی باتیں ہم نکال سکتے ہیں جن کی نکالنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ہماری شریعت، ہمارا دین ہمارے پاس امانت ہے۔
ایک بندہ کہیں ملازمت کر رہا ہے، اس کا وقت متعین ہے کہ صبح 10 بجے سے لے کر شام کو 8 بجے تک تمہیں ڈیوٹی انجام دینا ہے، درمیان میں 2 گھنٹے وقفے کے رہیں گے، اب اس میں کچھ کمی بیشی کر رہا ہے تو یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ایک بندے کو اس ڈیوٹی کو سہولت کے ساتھ انجام دینے میں ایک آفس بنا کر دی گئی ہے اور اس کا ساز و سامان دیا گیا ہے کہ صرف اس ڈیوٹی کو آسانی کے ساتھ پورا کرنے میں انجام دے سکتا ہے۔ اب اگر اس کا کوئی قیمتی مال اپنے دوست کے لیے انجام دے رہا ہے یا اپنے گھر کے لیے انجام دے رہا ہے، یہ امانت میں خیانت۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک ساتھی دوران درس ملنے کے لیے آئے، حضرت اپنے بستر سے کھڑے ہو گئے اور سائڈ میں آ کر ملاقات کر رہے۔ پوچھا حضرت کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا مجھے صرف اس بستر پر 10 دینے کے لیے دیا گیا، میں کسی کو اس پر بٹھا نہیں سکتا۔ یہ تھا امانت کا حق ادا کرنا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اس امانت کو اگر انسان سمجھ جائے تو وہ زندگی کتنی قیمتی ہے، اور اللہ نے اس زندگی کو آسانی کے ساتھ مراحل طے کرنے کے لیے جو اعضاء صحیح سلامت دیے ہیں ان کو کس انداز سے استعمال کرنا ہے اور ان کا مس یوز نہ ہو، امانت میں خیانت نہ ہو، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے۔ تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس میں کتنی امانت داری ہو رہی ہے اور کتنی خیانت ہو رہی ہے، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اور حکم دے رہا ہے، اور یہ حکم قیامت تک باقی رہے گا کہ امانت اہل امانت تک پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقوال، آپ کی تقریرات، دیکھیے اقوال کو ہم احادیث کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی احادیث کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، تقریر زبان سے بیان کرنے کو نہیں کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی کے حضور پہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ منع نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی حدیث ہے کہ وہ عمل آپ کی نگاہ میں جائز ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عمل آپ کے سامنے ہو اور وہ جائز نہ ہو اور حضور اس پر نکیر نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس امانت ہیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا اور اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ امانت کا حق ادا کرنا۔ اس سے پہلے کہیں امانت میں خیانت ہے، تو سب سے پہلی چیز ہم سمجھے کہ امانت کس کو کہتے ہیں اور یہ کتنی بھاری چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے اس انداز سے گفتگو کر رہا ہے تو وہ آپ کے علاوہ کسی سے بات چھپانا چاہتا ہے، چاہے بظاہر آپ سے نہیں کہہ رہا ہے کہ میری یہ بات کسی کو مت بتانا، تو وہ بھی بات آپ کے پاس امانت ہے۔ ایک بات آپ کی مجلس کے حد تک ہو رہی ہے اور وہ مجلس کی بات جہاں ایک مخصوص قسم کا طبقہ ہے ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے اور وہ بات آپ پوری دنیا کے اندر وائرل کرتے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، معمولی جھگڑا ہو گیا، بات کر کے کال ریکارڈ کی جا رہی ہے، سامنے والے کی کوئی پرمیشن نہیں، اور اس کو سب جگہ پھیلایا جا رہا ہے، اور معاشرے کے اندر پھر اس سے کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر کال ریکارڈ کر رہے ہیں تو سامنے والے کو پہلے بتا دیں تاکہ وہ بات کرنے میں محتاط ہو جائے، کیونکہ سامنے وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ایک ہی بندے سے بات کر رہا ہوں، لیکن بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے اس کے نہیں معلوم۔ یہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب امانت میں خیانت ہوتی ہے تو فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ اللہ امانت کا حق ادا کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب واذا عاہد واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرتا ہے جھوٹ بات کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب امانت اس کے حوالے کی جاتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ میں 3 طرح کی جماعتیں تھیں، ایک ایمان والوں کی مومنین کی جماعت تھی، ایک یہود کی جماعت تھی اور ایک مشرکین کی جماعت تھی، جن کی پیشکش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے۔
وہ دائرے اسلام میں داخل ہو چکے تھے. ان کے 2 قبیلے مدینہ کے اندر تھے، اوس اور خزرج، اور دونوں کے سردار مسلمان ہو گئے تھے، مگر ان کے آباء و اجداد جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، ان کو کہتے ہیں مشرکین. اور جو ایمان والے ہو گئے تھے اور انہوں نے حضور کا ساتھ دیا، ان کو کہا گیا مومنین. اور یہودی جن میں 2 جماعتیں تھی، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان میں سے بعد میں چل کر نفاق پیدا ہوا. دیکھیے منافقین کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کی معمولی تاریخ ہم جان دیں گے. اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، شروع کی 5 آیات میں اللہ نے متقیوں کے اوصاف بیان فرمائے. دوسری 2 آیت میں اللہ نے 71 کافروں کے احوال کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ نے منافقین کے احوال کو بیان کیا، اور ان میں منافقین کی کیا کیا بیماریاں تھیں، وہ بیماریاں بھی اللہ نے ذکر فرمائی ہیں. نفاق 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک سوراخ کا نام ہے قاسیہ اور ایک سوراخ کا نام ہے نافقہ. جنگل میں جو پہاڑ ہوتے ہیں وہاں ایک جنگلی چوہا ہوتا ہے، عربی میں اس کو یربو کہا جاتا ہے. یہ جو جنگلی چوہا ہوتا ہے وہ اپنا ایک بل بناتا ہے، اور اس کا نکلنے کا بل ہوتا ہے دوسرا، مگر وہ ظاہر نہیں کرتا. اس کے اوپر نرم مٹی دبا دیتا ہے، اور جب اس کو نکلنا ہوتا ہے تو اپنی بدن کی طاقت سے وہ نکل جاتا ہے. تو یہ چوہا ایک بل سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے بل کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے، مگر وہ شکاری پر مخفی ہوتی ہے. اب جب شکاری دیکھتا ہے کہ چوہا اس بل سے داخل ہوا ہے تو نکلے گا بھی اسی بل سے، مگر وہ اس بل سے نکلتا نہیں ہے، بلکہ کہاں سے نکلتا ہے؟ جہاں نرم مٹی اس نے دبائی ہے اور شکاری پر مخفی رکھا ہے، وہاں سے وہ نکل جاتا ہے جب شکاری اس کی تلاش میں ہوتا ہے. تو یہی ایک سوراخ جو داخل ہونے کا ہے اس کا نام ہے قاسیہ، اور جہاں سے نکلنے کا ہے اس کا نام ہے نافقہ. یہ نفاق والا، منافقت والا اس کا بل ہے، اور یہ شکاری پر مخفی ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ جب منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایماندار. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے گورو گھنٹالوں سے، اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں تمہارے ہی ساتھ ہیں. اب ایمان والوں پر بات واضح ہی نہیں ہو پاتی کہ ان کو شمار کرے تو کس میں کرے، اپنے میں کرے یا ان میں کرے. یہ مخفی ہو جاتی ہے بات. دوسرے شکاری پر چوہے کا دوسرا سوراخ مخفی ہوتا ہے، وہیں سے نفاق کا وجود آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وقت آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو اس وقت یہ گروہ آہستہ آہستہ پیدا ہو گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا مجمع ہے جن میں یہودی بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں، ان کا چرچا چل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار تھے اس جانور کے پیر چلنے کی وجہ سے غبار اس جماعت پر لگ گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول یہ رئیس المنافقین ہیں، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تمہاری بات سننے کے لیے تمہارے گھر پر کوئی آئے یا تمہاری پرسنل ملاقات کے لیے، اس وقت یہ بات پیش کرنے کی یہاں بات پیش نہیں کرنے کی. وہ ایمان والے جو تھے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول سے لڑ پڑے کہ تو کون ہوتا ہے حضور کی مخالفت کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، سردار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان سے کہا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس کو اپنی حالت پر چھوڑے رکھے، اس کو آپ سے حسد ہے، جلن ہے، اور اس جلن کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے لوگوں نے اس کو سردار بنانے کا ارادہ کیا تھا، مگر جب آپ مدینہ آئے تو اس کی چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی. اس کی وجہ سے آپ سے اس کو حسد ہو رہا ہے اور جلن ہو رہا ہے. اس کو اپنے حال پر چھوڑے رکھے، اس سے آپ نہ الجھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر معاملہ اس کے حوالے کر دیا، لیکن اخلاق سے پیش آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے نفاق شروع ہوا، کیونکہ اپنی چودراہٹ خطرے میں پڑ گئی، اس لیے غزوہ تبوک کے موقع پر اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی پلاننگ بنائی تھی، مگر یہاں اللہ نے حکم دے دیا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ قتل سے آپ کی حفاظت کرے گا، تو اللہ نے ہر موقع پر حفاظت فرمائی۔ غزوہ مریسی کے موقع پر حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگانے والا ہے وہ یہی ہے، اس سے اسلام کو بہت نقصان ہوا۔ بعد میں چل کر اس کی نسل میں جو عبداللہ بن سبا یہودی پیدا ہوا ہے، جو بظاہر اسلام کا لبادہ ہو چکا تھا لیکن تھا شیعوں کا بانی، اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہاں سے پھر اختلافات شروع ہوئے اور جنگیں شروع ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، اور یہ تیل ڈالنے کا کام وہی کر رہا تھا۔ تو خیر ایسے منافقین سے اسلام کو بہت نقصان ہوا۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول غزوہ مریسی سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، چونکہ قافلہ بہت بڑا تھا، تو قافلہ جب میدان میں رکتا ہے تو کچھ لوگ ادھر رکتے ہیں تو اپنا اپنا خیمہ بنا لیتے۔ اس وقت مسلمانوں نے ایک ایسی جگہ پر قبضہ کیا جہاں پانی تھوڑا زیادہ تھا، اور ایک قافلے کو اسی قافلے کو دوسرے کو جگہ ایسی جگہ ملی جہاں پانی نہیں تھی، اور ایک انصاری اور ایک مہاجر میں آپس میں تھوڑا جھگڑا بڑھ گیا۔ اس وقت انصاری نے کہا یا لل انصار، اے انصار کی جماعت میری مدد کرو، تو مہاجرین نے مہاجرین کو پکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ بدبودار نعرہ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے کہا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار میں کیوں سن رہا ہوں مسلمانوں کے درمیان؟ اس سے اندازہ لگا ہے میرا روایت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ آج مسلمانوں نے بہت یہ میری برادری کا آدمی ہے، اس کا سپورٹ کریں گے چاہے وہ غلط ہو، سپورٹ حق کا کریں گے۔ برادری کا آدمی غلطی پر ہے، اس کا سپورٹ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں کر سکتا۔ مسلمان حمیت اسلام کی بنیاد پر سپورٹ کر سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ کسی مسئلے کو لے کر پریشان ہے اور وہ اپنی جگہ برحق ہے، صرف برادری کی بنیاد پر ان کو الگ نہیں کر سکتے، بلکہ تمام مسلمانوں کا یہ سیوا بنتا ہے کہ اس مصیبت میں ان کا شانہ بچانا کھڑے ہو۔ تو اس معاملے کو سمجھے، سیرت کے ہر پہلو سے کتنے زبردست اسباب ملتے ہیں۔ اولاً تو ہم سیرت کو سرسری پڑھتے ہیں، مگر سیرت کے ایک واقعے سے ہزاروں اسباب ملتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری رات کو جمع کر دیا، قومیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا، انصار اور مہاجرین کو اللہ نے باہم شیر و شکر بنا دیا۔ اس سے اندازہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا۔ یہ معاملہ جب رفع دفع ہو گئے، چونکہ ابھی ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، پوری تربیت نہیں ہوئی تھی، اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے جو یہ چیزیں ظاہر ہوئی یہ اللہ نے کروائی ہے۔ بعد میں آنے والی امت کے اندر کون سی غلطی کا تدارک، اس کی تلافی کیسے کی جائے، وہ صحابہ کی زندگیوں سے سبق نہیں دے گا۔ اگر صحابہ سے کوئی غلطی نہ ہوتی تو توبہ کا طریقہ امت کو کیسے معلوم ہوتا؟ لیکن بعد میں چل کر اس مجمع میں عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، مگر اس کا خیمہ بہت دور تھا۔ بعد میں اس کو پتا چلا، جب بعد میں اس کو پتا چلا تو یہ انصار کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ یہ باہر کے جو مہاجرین آئے ہیں ان کو کھلا پلا کر بڑا کس نے کیا؟ تم نے ہی تو کیا ہے، آج تمہارے خلاف ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ ہم مدینہ کے عزت والے لوگ ہیں، جب غزوہ بنی المصطلق سے فارغ ہو کر مدینہ جائیں گے تو ہم عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اس مجمع میں چھوٹے عمر کے صحابی تھے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا یاد رکھ تیری بات حضور سے جا کر بتاؤں گا۔ اب معاملہ لیک ہو گیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ پھر آپ کو بھڑکانے کا کام کر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو بھی بلایا اور عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا۔ عبداللہ بن ابی سے کہا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ میں نے یہ بات نہیں کہی۔
آیت المنافق ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت راز تو مخفی تھا کہ اس نے یہ بات کہی ہے یا نہیں ہے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ چھپانے لگے کہ میں اب کیا کہوں، جبکہ اگر میں نے حضور سے بات نقل کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کوئی چھوٹا بڑے کے متعلق یہ بات کہتا ہے تو ہر کوئی چھوٹے کو ڈانٹتا ہے کہ تجھے بڑے کے متعلق یہ بات نہیں کہنی چاہیے، مگر بعد میں چل کر جب سورہ منافقون کی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ اللہ نے تمہاری سماعت کو سچا کر کے دکھایا، اور ساری سورہ منافقون میں وہی باتیں جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہی تھی وہ ساری باتیں سورہ منافقون میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ بڑے پکے ایمان والے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اب مجھے اجازت دے کہ میں اس کو قتل کر دوں، کوئی اور قتل کرے اور میرا باپ کا قاتل میرے سامنے آئے تو زندگی پر مجھے یہ بات پسند نہیں ہوگی، یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، اور جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ نے اپنے والد کا سواری کو روک دیا اور کہا کہ کیوں یہ کہ اپنی زبان سے حضور عزت والے ہیں اور میں زمین ہوں، یہ اقرار کروایا، اس کے بعد مدینہ کے اندر داخل ہونے دیا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ مخالفین کے ساتھ بھی نرم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں، جس سے اسلام کو بہت نقصان ہوا، جس سے مسلمانوں کے درمیان ایک کہانی دیوار ٹوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت کریں گے تو اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ القرآن ينطق على لسان عمر، کبھی کبھی قرآن حضرت عمر کی زبان میں بات کرتا تھا۔ تو یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آیت المنافق ثلاث، منافقین کی 3 نشانیاں، یہ حدیث کا پس منظر ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے تو مکر جائے۔ وعدہ آج مسلمان بھی کر رہا ہے لیکن خلاف ورزی کتنی ہوتی ہے، کوئی زبان کا پتہ نہیں ہے۔ قیامت کے قرب کے دور میں زبان کا سچا آدمی ملنا بہت مشکل ہے۔ آج ہمارے معاملات میں ہم جو پیچھے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے۔ بھئی نہیں کر سکتے تو صاف صاف آدمی کو بتا دے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، تاکہ وہ آپ کے انتظام میں نہ رہے، ورنہ اس کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہیں کہ کام کر نہیں پا رہے ہیں اور وہ بھی پریشان ہے کہ آپ پر بھروسہ کیا ہوا۔ ہاں، ایک آدمی نے کسی سے وعدہ کیا اور اس کا ارادہ ہے پورا کہ میں اس وعدے کو نبھا کر رہوں گا، مگر ایسی مجبوری آ گئی کہ اب وہ وعدہ نبھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ایک بندے نے کہا بھائی تمہاری ضرورت پیش آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تم یہ کام میں ہمت کر لو، میں 1-2 لاکھ روپے آپ کو سپورٹ کروں گا، مگر اس پر ایسی بیماری آ گئی، ایسا حادثہ آ گیا کہ خود اس کے پاس پیسے نہیں، اس کا تھا وعدہ پورا کرنے کا مگر مجبور ہو گیا، تب اس سے کہیں گے اس نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، وَإِذَا اُؤْمِنَ خَانَ، اب جب امانت اس کے حوالے کی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ خیر، آج عقیدے کا نفاق ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ وحی کے ذریعے چلتا تھا، لیکن اب کسی کے اوپر وحی نہیں آتی، اعتقادی منافقین کسی کے اوپر حکم نہیں لگا سکتے۔ آج تو ایمان والے اور کفار وہی جماعت ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ایسا عمل کرے جو نفاق کی نشانی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس پر نفاق کا حکم نہیں لگائیں۔ ایک بندہ آ کر ہم سے کہے کہ بھائی میں بہت تندرست ہوں، جبکہ وہ کھانس بھی رہا ہے، ناک بھی بہہ رہی ہے اور مرجھایا ہوا بدن ہے، تو سامنے والا کہاں یقین کرے گا کہ بھئی آپ تو کہہ رہے میں تندرست ہوں مگر بیماری کی نشانیاں پائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، یہ 3 نشانیاں بیان کرنے کے بعد وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
یہ تین عمل نفاق کی نشانیاں ہیں، چاہے اس کا کرنے والا نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، خود کو ایمان والا سمجھ رہا ہو، مگر یہ تین نشانیاں پائی جا رہی ہیں تو یہ عملاً نفاق کے منظر میں مبتلا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہی بات میں وقت پورا ہوگا۔ دوسری چیز ہے عقیدے کے متعلق، لا عدوى ولا طیرۃ، لا عدوى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماری میں تعدیہ نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے جیسے عقائد کمزور ہوتے ہیں دوسروں کی باتیں ہمارے اوپر حاوی ہونے لگتی ہیں۔ ایک بیماری کسی کو لگی اور وہ بیماری دوسرے کو لگ جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں کیا کہتے ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں چیپی روگ، یعنی یہ بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ عام طور پر یہ پایا بھی جاتا ہے، جب بچہ مدرسہ نہیں آتا دوسرے دن میں پوچھتا ہوں تو کہا اس بیماری میں مبتلا ہوں، ابا نے منع کیا کہ تو جائے گا کلاس میں بیٹھے گا تو سب بیمار ہو جائیں گے۔ تو اس حقیقت کو اپنے ذہن سے نکالو۔ آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی میں اس پر آ رہا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عقیدہ درست کروایا۔ بیماری کا آنا اللہ ہی کی طرف سے ہے، کوئی انسان کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، چاہے وہ سامنے والا کتنی بھی بڑی بیماری میں مبتلا ہو۔ یہی عقیدے نے کورونا میں مسلمانوں کے ذریعے بڑی خدمت کا انجام کام لیا ہے۔ یہی عقیدہ، بیمار اللہ ہی کر سکتا اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے بیمار کر سکے، اس لیے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے تدارک بھی کر رہے ہیں، وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یعنی کوئی کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس سے دور رہو۔ یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے ہیں اس کی بیماری نہیں لگ سکتی، اور آپ کا عمل بھی ایسا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، اب کھانا تناول فرما رہے، حضور نے فرمایا آ جاؤ بیٹھو میرے ساتھ میرے برتن میں کھانا کھاؤ، اور فرما رہے ہیں کہ ایسے سے ایسا بھاگو جیسا تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ میری امت عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوگی۔ یعنی عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ ہی بیمار کر سکتے ہیں، مگر بسا اوقات اللہ تعالیٰ اسی کو سبب بناتے ہیں بیماری کا۔ جیسے ابھی کلائمیٹ بدل رہا ہے، وہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کلائمیٹ کو بیماری کا سبب بناتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کلائمیٹ بیمار کر رہا ہے، بلکہ بیماری اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو بھی درست کیا، اور جہاں عقیدہ بگڑ سکتا ہے اس سے بچنے کا بھی حکم دیا کہ ایسے کلائمیٹ میں محتاط ہو جاؤ یا ایسے شخص سے دور رہو، کہیں تمہارا عقیدہ بگڑ نہ جائے کہ اس نے مجھے بیمار کیا، جو بیمار کرنے والا اللہ۔ تو اپنا عقیدہ درست کرو ہر لائن کے اعتبار سے۔ گزشتہ تھوڑی تفصیل بھی آئی تھی، اور ایک آخری بات کہنی ہے، اس وقت بہت پیچیدہ دور سے بھائیوں ہم گزر رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں۔ مسلسل 2 ہفتوں سے ایسی کارگزاریاں بچوں کے بارے میں میرے پاس آ رہی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین اپنے اولاد کے بارے میں بہت غفلت کا شکار۔ جو بے حیائی کے الفاظ ہم بلوغ کے بعد سنتے تھے، آج پہلی دوسری کلاس میں وہ بچہ دوسرے ساتھی کے سامنے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ والدین پریشان ہیں ان کی نافرمانیوں کو لے کر۔ 2 گھنٹے استاد کے پاس بچہ گزارتا ہے، باقی 22 گھنٹے بچہ ماں باپ کے سامنے گزارتا ہے۔ اسکول کے 5 گھنٹے کو چھوڑ دو، اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہے، بالکل ان کو آزاد نہ کریں۔ کنٹرول پورا ہونا چاہیے ان بچوں پر، ان کی جیب چیک کریں، ان کا موبائل چیک کریں۔ آج باپ کی ہمت نہیں ہوتی بچوں کا موبائل چیک کریں، نہیں چیک کیجیے، آپ سونے کا نیوالا کھلائیے، مگر بچوں کے بارے میں بدظن رہیں۔ آج میں صاف کہتا ہوں وہی بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے جن بچوں کے بارے میں ماں باپ 100% بدظنی کا شکار۔ کوئی آ کر کہہ رہا ہے تمہارے بچہ یہ کر رہا تھا، کیا ہوگا، نہ کیا ہو تو بھی آپ اس کو تسلیم کریں، اس سے آپ کا بچہ فرما بردار بنے گا۔ ابھی 4-5 دن پہلے ایک چھوٹا بچہ 9ویں کلاس میں ہے، 6,500 کا الیکٹرک بک کا اس کی جیب میں،
کہاں سے اس کے پاس پیسے ہیں اور کیسی بری عادت میں مبتلا ہوا. ایک دعا کا آپ اہتمام کریں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد کو اور ہماری ازواج کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو اور مجھے متقیوں کا امام بنا دو. اس کا کیا مطلب ہے مجھے متقیوں کا امام بنا دے؟ آپ کو چاہیے کہ فرما بردار اولاد چاہیے تو آپ سب سے پہلے وہ اپنے والدین کے فرما بردار بنے, اللہ کے فرما بردار بنے. آپ تقوی کے اونچے معیار پر آئیں. آپ اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اولاد میں نماز کا اہتمام ہوگا. آپ تلاوت کا اہتمام کریں گے تو اولاد میں تلاوت کا اہتمام ہوگا. اس لیے بہت بڑی نظر رکھیں بچہ رات میں کتنے بجے گھر آتا ہے, کون سے دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, بہت بڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہمارے بچے اتنے دور چلے جائیں گے کہ پھر ان کا واپس لوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد کے تعلق سے سکون کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات